قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کیا ہے؟ آخری بات، قرآن پڑھنے والوں کی عظمت کیا ہے؟ اس ماڈرن دور میں، ترقی یافتہ دور میں، پرکیف دور میں ہم زیادہ اہمیت فقیت قرآن کو نہیں دیتے۔ میری بات کو اسلامی بہنیں دیگر دوست سن رہے ہیں، یہ بات کوئی عام نہیں ہے، خاص بات ہے۔ جو قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث سے بات ہے، اللہ جل شان اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنا درجہ؟ سب سے اعلیٰ درجہ، حتیٰ کہ اس کے والد محترم کے سر پہ تاج ہوگا۔ اس تاج کی روشنائی دنیا کے آفتاب سے زیادہ ہوگی۔ جب جنت کی سیر کرے گا نا والد حافظ قرآن کا والد، اللہ کے نوری ملائکہ پوچھیں گے مولا یہ کون شخص آ رہا ہے؟ حکم ہوگا یہ حافظ قرآن کا والد محترم ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنا درجہ حافظ قرآن کے والد کا، پھر حافظ قرآن کا درجہ کتنا ہوگا؟ کتنا درجہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا حافظ قرآن کو یہ شرف قبولیت ہے، یہ اختیار ہے، 10 آدمیوں کا داخلہ جنت میں کروا سکتا ہے حافظ قرآن۔ نمازی خود جنتی ہے مگر 10 بندوں کا داخلہ جنت میں نہیں کروا سکتا۔ جہاد کرنے والا غازی خود جنتی ہے، 10 آدمیوں کا داخلہ جنت میں نہیں کروا سکتا۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والا حاجی خود جنتی ہے، 10 آدمیوں کا داخلہ جنت میں نہیں کروا سکتا۔ سخی خود جنتی ہے مگر 10 آدمیوں کا داخلہ جنت میں نہیں کروا سکتا۔ محلے کا خیال کرنے والا، یتیم کا خیال کرنے والا، اشراق کرنے والا، ذکر کرنے والا خود جنتی ہے، 10 آدمیوں کا داخلہ جنت میں نہیں کروا سکتا۔ یہ حافظ قرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ 10 آدمیوں کو جنت کا داخلہ کروا سکتا ہے۔ کیسے کروائے گا؟ اللہ کی دربار رسالت اور ربوبیت میں جب حافظ قرآن پہنچے گا نا، اللہ خود ارشاد فرمائے گا حافظ قرآن تو دنیا کو قرآن سناتا تھا، آج مجھے قرآن سنا۔ اللہ خود قرآن سنے گا حافظ قرآن کا، مگر حافظ ہو، حلال کو حلال سمجھنے والا ہو، حرام کو حرام سمجھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، حافظ ہو کر رمضان کے روزے نہیں رکھنے، حافظ ہو کر شراب روزانہ پینی ہے، یہ معاملہ غلط ہے، اس کا تعلق جنت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب میں اچانک ہی شراب کا لفظ آ گیا، اور تم ایک عرض کر دوں شراب کے متعلق۔ حضرت علی کو آپ جانتے ہیں، حیدر کراشی خدا علم کے سمندر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کنویں میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دو، پانی ختم ہو جائے، اس کے اندر مٹی ڈالو، زمین کے برابر کر دو، پھر وہاں ایک ساتون منبر بنا دو، علی وہاں آزان نہیں دے گا۔ ایک شراب کا قطرہ، سننے والوں اپنے ایمان کو واپس لوٹاؤ، غیرت کو واپس لاؤ، مرنا ہے آپ کے سامنے یہ نظام چل رہا ہے۔ شراب کی اہمیت کو سنو، ایک قطرہ کنویں میں ڈال دو، ارے پانی میں قطرہ ڈالا تو ختم ہو گیا، علی فرماتے نہیں ختم ہوا، پانی خشک ہو گیا، شراب بھی خشک ہو گیا، نہیں پھر ہم نے مٹی ڈالی، زمین کے برابر کر دیا، پھر وہاں منبر بنایا، فرمایا تھا علی وہاں آزان نہیں دے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ وہ جگہ ناپاک ہے، علی وہ تو شراب کا قطرہ تو نیچے رہ گیا، پر میں نے جہاں مرضی رہ گیا علی وہاں آزان نہیں دے گا۔ جب یہ جگہ پاک نہیں ہو سکتی جہاں شراب کی بو آ جائے۔ آگے چلیے، جب تک ہم شراب کی بوتل قریب نہ ہو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ علی فرماتے ہیں حیدر کرار شیر خدا ہے، حسنین کریمین کے والد ہے، سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ مقدسہ عابدہ ساجدہ ذاکرہ سلام اللہ علیہا کے سر کے تاج ہے، سرکار کے داماد ہے، خدا کی شیر ہے، عام شخصیت نہیں ہے۔ فرمایا شراب پینے والوں، شراب کا ایک قطرہ سمندر میں ڈالو، دریا میں ڈالو، سمندر کی مثال نہیں دی، میں کیوں جھوٹ بولوں، من گھڑت بیان کیوں کروں؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹی پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک قطرہ دریا میں ڈال دو،
دریا چھوٹا ہوتا ہے. نہر کی بات نہیں کی علی نے, کسی تالاب کی بات نہیں کی علی نے. فرمایا شراب کا قطرہ کہاں ڈالو؟ دریا میں ڈال دو. ارے دریا چل رہا ہے جناب مسجد کے قریب, وہاں میں نے ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا, پانی جاری ہے, پتہ نہیں وہ قطرہ کہاں چلا ہوگا. دریا کا پانی خشک ہو گیا, خشک ہونے کے بعد وہاں سبز اگتا ہے, ہوتا ہے نا سبز. فرمایا علی وہاں اپنے جانور نہیں چرائے گا. کتنی بڑی اہمیت کی حضرت علی نے اس بات کو واضح کر دیا. بندہ پوچھے علی سے, علی شراب کے قطرے کی کیا اہمیت ہے؟ دریا تو کہیں لے گیا ہوگا, جناب مسجد قریب تو جانور چرا سکتا ہے. فرمایا نہیں, علی اپنے جانور نہیں چرائے گا, وہ گھاس ناپاک ہے, نجس ہے. میں نے جانور کا دودھ پینا ہے. جب وہ نجس جانور کے اندر جائے گی, میں نے دودھ پینا ہے, پھر نماز پڑھنی ہے, رب میری نماز کو قبول نہیں کرے گا. فویل للمصلین, اور نمازوں کی خرابی ہے. جو نماز اللہ کی دربار میں قبول نہیں, وہ آپ کے منہ پہ ماری جائے گی. ارے یہ شراب کی اہمیت ہے. حافظ قرآنوں کا شراب پی, نماز نہ پڑھے, داڑھی نہ رکھائے, اللہ اکبر کبیرہ گیمیں کھیلتا رہے سارا دن, چوکوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرتا رہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایسا حافظ قرآن کوئی تعلق نہیں جنت کے ساتھ. سرکار نے فرمایا کہ ایسا منی مجھ سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں تاج کے ساتھ نہ جنت کے ساتھ, وہ خود جہنمی ہے. حلال کو حلال جاننے والا, حرام کو حرام جاننے والا. جب حافظ قرآن وہاں پہنچے گا, 10 آدمی جہنم میں ہوں گے, اللہ آواز دے گا زبان ربوبیہ سے. حافظ قرآن خوش ہو کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچے گا. دنیا میں مجھے ابو آواز دیتے تھے, امی آواز دیتی تھی, رشتہ دار آواز دیتے, آج میں رب مجھے آواز دے رہا ہے. کتنا خوش ہوگا حافظ قرآن, کتنی بڑی اہمیت ہے حافظ قرآن کی. وہاں پہنچے گا, اللہ خود ارشاد فرمائے گا, حافظ تو نے میرے ذات کی خاطر حرام کو حرام جانا, حلال کو حلال جانا, قرآن کا صحیح حق ادا کیا. اب تیرے عزیز و اقارب میں سے 10 لوگ جہنم میں ہیں, جا آزاد کروا لے, اپنی مرضی کے مطابق آزاد کروا لے. تو نام لے, میں اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دوں گا اپنی مرضی کے مطابق. کئی سالوں سے وہ جہنم میں ہوں گے, آزاد مبتلا ہوں گے, کوئی خسران میں ہوگا, کوئی جبر حزن میں ہوگا. حافظ قرآن نام لے گا. مجھے ایسا بہت پیارے ہیں, مجھے محمد افضل صاحب پیارے ہیں, ہر دینی محفل میں چلے جاتے ہیں, سرکار کی محفلوں میں جاتے ہیں, یہ عاشق ہے. حافظ قرآن کہے گا مولا فلاں میاں صاحب کو بخش دے, خدا قسم اللہ نہیں فرمائے گا میاں صاحب کون ہے, خدا کی قسم تاریخ نبوت میں آتا ہے, تاریخ قرآن میں آتے ہیں. حافظ قرآن جو جس کا نام لے گا اللہ اس کو معاف فرما دے. بات یہ ہے, عشق رکھنے والا ہو, محبت رکھنے والا ہو, پھر جا کے بات بنتی ہے. پھر حافظ قرآن جس کا نام لے گا فوراً اللہ اس کو جنت میں داخل کر. اتنی بڑی کسی کو ہے یہ نیت, کسی ڈاکٹر کو, کسی بڑے تاجر کو ہے نیت, کونسلر کو, کسی بڑے صدر مملکت کو ہے نہیں ہے, کرنل جنرل کو ہے نیت. خود زندگی ہوگا مانتا ہوں, مگر 10 آدمی کو جنت میں داخلہ نہیں کروا سکتا. یہ اعزاز ہے تو حافظ قرآن کو ہے. جب اس دور میں قباحت و قرات کرتے ہیں, وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جس کے بیٹے حافظ قرآن ہے. وہ بھی خوش نصیب ہے جو اپنی قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. یہ سب سے بڑی اہمیت ہے. تقریر کرنا رب کائنات کی سنت ہے, آگے بیٹھ کے سننا انبیاء کرام کی سنت ہے. عالم ارواح کے اندر رب کائنات نے تقریر خود کی, نبی کی شان بیان کی, انبیاء کرام سن رہے تھے. اس لیے جو آپ قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں, ہم آپ کو ہزارہ سلام کرتے انبیاء کرام کی سنت ادا کر رہے ہیں. میں اپنے میاں صاحب سے گزار ہوں, اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اللہ جل شان اس کو سلامت رکھے. اور میں یہ اعلان کرتا ضرور, تقریر کا اختتام ہو گیا, اب تنگ نہیں ہونا, صرف اعلان ہے کہ ہمارے جو حفاظ کرام بچوں نے قرآن مکمل کیا ان کی دستار بندی ہوگی. تو اس سے پہلے ایک عرض کرتا چلو, ہماری اسلامی بہنیں موجود ہیں, میری آواز کو سماعت فرما رہی ہیں, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کیا کریں. اخلاقی فرض ہے, خیال کرو, پھر بعد میں یہ معاملہ نہ بن جائے.
اب کوئی اسلامی بہن یہ اصول پیش کرتی ہے میں تو اس پر گئی تھی مدرسے میں، بچے خود نہیں جانتے، یہ بات غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں حضرت بختیار کاکی کے ذرا مطالعہ کرو نا، حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل کا نام ہے بختیار کاکی۔ بختیار کاکی مرید ہے خواجہ اجمیری کے، خواجہ اجمیری سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے ہے، اور آل اولاد میں سے ہے، آل بطور آل رسول میں سے ہے خواجہ اجمیری۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 پارے ماں کے پیٹ میں کر لیے تھے۔ ہماری ماں سن رہی ہے نا میری بات کو، ایک عمل کرنا۔ صبح ہوئی، اماں حضور نے بچے کو لے کر مدرسے میں چلی گئی، فرمایا استاد محترم اس بچے کو میں نے حفظ کرانا ہے، خدا را بٹھا دو۔ استاد ہمارے جیسا کوئی نالائق تھا، معرفت والا نہ تھا، شناخت والا نہ تھا، ہمیں لگا یہ تو بچہ ہے واپس لے جاؤ، بڑا ہوگا پھر لے آنا، اسی تو منہ دھونا نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اماں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب کو گوارا نہ تھا میرے ولی کی ماں روئے۔ خدا کی قسم وہ بچہ پھر اٹھ کے چلا گیا۔ استاد محترم میرا سبق سنو، میں نے گھر جانا ہے۔ فرمایا اچھا سناؤ۔ خدا کی قسم تاریخ مقام اولاد میں آتا ہے اس بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بالکل معصوم بچے الحمدللہ سے لے کر 15 پارے مکمل کر دیے، زبانی سنا دیے 15 پارے حافظ بچے نے۔ چلنے کا طریقہ نہیں آتا، بولنے کا طریقہ نہیں آتا، 15 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد محترم نے اس بچے کے پاؤں پکڑی، ارے تو فرشتہ تو نہیں، صحیح بتا جو چھوڑنے آئی تیری ماں تھی۔ فرمایا استاد محترم مجھے پیدا کرنے والے قسم میری ماں تھی، مگر میرا کمال نہیں ہے، یہ سارا کا سارا میرے اماں حضور کا کمال ہے۔ میرے اماں حضور صبح اٹھتی تہجد کی نماز پڑھتی، وضو فرما کر گندم لے کر آٹا خود تیار کرتی، پہلے زمانے میں گھر تیار کرتے تھے۔ روزانہ میرے اماں حضور نے چکی چلاتی تھی، 15 پارے کی تلاوت بھی کرتی تھی، آٹا بھی تیار ہو جاتا تھا، 15 پارے مکمل بھی ہو جاتے تھے۔ میں اماں حضور کے پیٹ میں 15 پارے زبانی یاد کر لیے۔ یہ ہے تربیت ماں کی۔ ماں کی تربیت سب سے پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ میں ماں سے ضرور درخواست کروں گا بچوں کی صحیح تربیت کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور صلہ ملے گا۔